سود کھانے والوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا تمہیں کبھی دنیا سے نہیں جانا؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہاری یہ زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی تمہارے کام میں آئے گا؟ مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں کے لیے، جن اپنی اولاد کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے تم حرام کے مال لوٹتے ہو، کھسوٹتے ہو، سود بیاز کھاتے ہو، لوگوں سے حرام کی لیتے ہو، مجھے بتاؤ کیا یہ تمہاری اولاد تمہاری قبر کے اندر تمہاری اندھیری میں روشنی کرنے جائے گی؟ کیا تمہاری بیوی جن بچوں کے لیے اور جس قوم کو اور جس دنیا کو دکھانے کے لیے تم نے اونچے اونچے محل بنانے کے لیے جو سود لیا، بیاز لیا، کیا یہ دنیا قبر میں تمہاری مدد کرنے جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قبر میں تو تجھے اکیلا ہی سونا ہے، قبر میں تو تجھے اکیلا ہی رہنا ہے۔ قبر کی اندھیری میں تو تیری قبر میں روشنی تب ہی ہوگی جب تو نے روشن کام کیے ہوں گے۔ اس روشن نبی، نورانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے راستے کو تو نے اختیار کیا ہوگا، جب نور ہدایت پر تو نے جو ہے پیروی کی ہوگی، استقامت اور استحکام حاصل کیا ہوگا، تب جو ہے تیری قبر میں روشنی ہوگی۔ تو نے کیا سوچ رکھا ہے کہ تو سود کھاتا رہے، زندگی کو عیش و آرام میں گزارتا رہے، تاجدار دو عالم کی مخالفت کرتا رہے، تو پھر تیری قبر میں کشادگی بھی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سود کا گناہ تو ایسا ہے، اگر جان لو نا، اگر جان لو تو منہ بھی اوپر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ اور ہم جو آج جو ہے اپنی غریبی سے ڈرتے ہیں اور کہ ہمیں قوم کیا سوچے گی، ہمیں لوگ کیا سوچیں گے، ارے تمہیں غریبی سے نہیں ڈرنا چاہیے، مال کی غریبی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں اپنے اعمال کی غریبی سے ڈرنا چاہیے کہ اگر تمہارے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر فرشتے تمہیں کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سوچنا تو یہ چاہیے تھا نا۔ لیکن آج تم نے حضور کی وہ مخالفت کی ہے، سود بیاز کھانے والوں۔ تم نے اپنی بلڈنگیں بنانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہمارے پاس بھی بہت پیسہ ہے، تم نے نہ حرام کو دیکھا ہے نہ حلال کو دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو ایک بار بھوک لگی اور سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین کے پاس سرکار تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ 4 دن سے کوئی کھانا نہیں بنا ہے، 4 دن سے کوئی کھانا نہیں بنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ازواج مطہرات، تاجدار دو عالم، 2 جہاں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے کھانا نہیں بنا، اور تو جو ہے تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڑا امیر ہو گیا حرام کے پیسے سے۔ سرکار کے گھر میں 4 دن تک کھانا نہیں بنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، اپنی صاحبزادی کے گھر گئے، جنت کی عورتوں کی سردار کے گھر گئے، حسن و حسین کی ماں کے پاس گئے، علی کی زوجہ محترمہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، فاطمہ کیا کچھ کھانا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ چند کھجوریں تھیں اور وہ بھی حسن اور حسین نے کھا لیں، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، میرے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ سرکار وہاں سے پھر واپس لوٹے اور مسجد نبوی شریف میں آ کر کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر ایک دستک لگتی ہے۔ کسی نے دستک لگائی، دروازہ بجانا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ باہر ایک خاتون کھڑی ہے، ایک عورت کھڑی ہے، ہاتھ میں کھانا لیے کھڑی ہے۔ اس میں چند روٹیاں ہیں، 2 یا 3 روٹیاں ہیں اور کچھ سالن ہے۔ حضرت فاطمہ نے وہ لے لیا اور گھر میں رکھ لیا اور دروازہ گھر میں رکھ لیا، اور آپ نے حضرت حسن اور حسین سے فرمایا کہ جاؤ جلدی سے اپنے نانا جان کو بلا کر کے لاؤ، انہیں بھوک لگی تھی، وہ کھانا کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا حسین وقت ہوگا کہ جس وقت حسن اور حسین زمین پر چل رہے ہوں گے، کیا حسین منظر ہوگا کہ تاجدار رسالت
زمین پر چل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم ہمیں بھی حسن اور حسین کی معیت عطا فرما دے۔ تو حضرت امام حسن اپنے نانا جان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے مسجد نبوی گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے تشریف لے کر کے چلیے، حضرت امی جان نے بلایا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ سرکار اٹھے اور آپ اپنے نازک نازک قدموں سے، قدمین شریفین سے سرکار چلتے ہوئے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ آپ نے حضرت فاطمہ نے کیا کیا تھا کہ وہ جو سالن آیا تھا وہ ایک بڑے برتن میں رکھ دیا تھا، اور جو روٹیاں آئی تھیں وہ بھی ایک بڑے برتن میں رکھ دی تھیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم تو کہتی تھیں کہ کھانا نہیں ہے اور کھانا تو موجود ہے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا سالن ابھی ایک باہر عورت دے کر کے گئی ہیں اور تھوڑی سی روٹی ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ اب بھی غلط کہہ رہی ہو، تھوڑی سی روٹی نہیں ہے، تھوڑا سا سالن نہیں ہے، جا کر کے دیکھو کہ سالن کا برتن بھی سالن سے بھر چکا ہے اور روٹی سے بھی برتن بھر چکا ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا ہی تھوڑا ہے۔ کہا ارے جا کر کے تو دیکھو۔ جب حضرت فاطمہ نے جا کر کے دیکھا تو برتن بھی بھر چکا تھا اور روٹیوں والا برتن بھی بھر چکا تھا، سالن والا برتن بھی بھر چکا تھا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جس طرح سے حضرت مریم عیسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ بے موسم بھی پھل عطا فرماتا تھا، ایسے ہی میری بیٹی تجھے بھی رب قدیر نے جنت کا کھانا عطا فرما دیا ہے۔ تو اس پر بھی غور کرو کہ رسول پاک کا گھرانہ تو کئی دن تک بھوکا رہے اور آج تم لوگوں کو دکھانے کے لیے حرام کماتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے حلال و حرام کا تمیز نہیں کرتے ہو۔ تھوڑا سا تو تمہیں حیا ہونی چاہیے تھی، تھوڑی سی تو تمہاری آنکھوں میں بھی حیا کا پانی ہونا چاہیے تھا، تھوڑا سا تو تمہیں رسول اللہ کا کردار معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، یہ دنیا ہمیشگی والی نہیں ہے۔ ہمیشگی والی جو زندگی ہے وہ محشر ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر جنت والے، جنت کے مالک رسول اللہ کے راستے پر عمل کرو گے تو اللہ جنت دے گا، اور اگر تم نے مخالفت کر لی تو مسلمانوں پھر جنت کا تصور بھی بھول